الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرما دی، بہت نافع تھی، مجھے بھی نفع محسوس ہوا۔ چند باتیں عرض کرنی ہے۔ خطاب جو ہوتا ہے، مخصوص جو خطبہ کہلاتا ہے، اس کے لیے ممبر منتخب کیا جاتا ہے۔ عام بیان کے لیے کرسی رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے دیکھا، یہ منکر ہے۔ یہ ممبر صرف خطاب کے لیے ہے، جمعے خطبے کے لیے ہے، عیدین خطبے کے لیے ہے۔ عام حالت پہ اس پہ ادب کے خلاف ہی ہے۔ جیسے کہ رحل جو ہوتی ہے مخصوص قرآن پاک کے لیے، اس پہ کوئی دینی کتاب رکھنا بھی ادب کے خلاف ہی ہے۔ ایسی کرسی کا نظام ہونا چاہیے کہ کرسی ہو، اس پہ وہ جب بیٹھ کے بیان کریں۔ ایک تو یہ بات عرض کریں۔ دوسری، مسجد ماشاءاللہ بڑی شاندار ہے، لیکن دیکھا میں نے قرآن پاک بے ترتیب رکھے ہوئے یہاں پر ہیں۔ ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے پہلے دیکھیں قرآن پاک کیسے جسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے دیکھو باتیں پھٹے ہوئے ہیں، ان کی تجدید کرا دو، قاعدے رکھو، جعلی نہ لگے ہوں، یہ ادب ہے۔ ایک دوسری کی دو چیز یاد کر لو بس، نفع کے لیے بہت نافع ہے۔ ایک ہے حکم ربی، ایک ہے حق نبی۔ جس ابھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو حق نبی اور حکم ربی، سورہ احزاب میں تو حکم ربی ہے۔ حکم ربی جو ہے اس کی پھر ہم تک پہنچانے ذات آپ کے ذات گرامی ہے۔ اس وقت حق نبی درشی پڑھنا، یہ حق نبی کا حق ہے۔ یہ دو جملے یاد کر لو، حکم ربی اور حق نبی۔ اس سے بہت ہی آج امت کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو امت طاعت سے غفلت برت رہی ہے۔ مستحبات تو بڑی بات ہے، ادا ہی نہیں کرتی وہ، اسی لیے امت عذاب آ رہا ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے پریشان حال ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو گے؟ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں پر جایا کرو۔ یہاں دین مذاکرے ہوتے رہتے ہیں، یہ پرانی جگہ ہے۔ خاص طور سے مسجد بنانے کے بعد دیکھ لو، کوئی منکر تو یہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا ادب کرنا چاہیے۔ اسی دیکھا میں نے کہ قرآن پاک بھی ہے، فضائل اعمال بھی ہے، تو وہاں پر جہاں قرآن پاک ہو وہاں پر دوسری دینی کتاب ادب کے خلاف ہی ہے۔ رحل پر قرآن پاک ہی رکھیں گے۔ ایسے ہی یہاں پر دیکھا کہ جالا بھی لگا ہوا ہے اور قرآن پاک بے ترتیب رکھے ہیں، پھٹے پرانے بھی ہیں، ان کے طرف توجہ دلاتا ہوا۔ اور یہ جمعہ کا دن ہے بھائی، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ ایک مختصر وظیفہ عرض کر دوں تاکہ کم وقت میں نفع کثیر ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار، 10 بار درود شریف، 10 بار قل اللہ شریف، یہ پڑھ لیا کرو۔ نبی کو کتنی شفقت امت سے ہے کہ چاہتے ہیں میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو درداء، یہ کلمات تم 4 بار پڑھ لو گے تو جہنم کے آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس پہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ لیا کرو۔ وہ جو 2 جملے ہیں سب کو یاد ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 جملے ہیں۔ اس کی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی، جسے 4 بار یہ پڑھ لیا جہنم کے آگ سے اس کا بدن محفوظ ہو جائے گا۔ ہم سب کے لیے یہ کہتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس پہ عمل کرو، درود شریف کثرت کرو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ۔ یہ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔